الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک مرتبہ پھر ایک نئی دلچسپ کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کی ہماری دلچسپ کہانی کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت تذکرہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف کھانے سے خوف محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ کہا کہ آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا، ہائے تعجب! کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بہت آہیں بڑھنے والے، رجوع کرنے والے ہیں۔ ہم نے فرمایا، اے ابراہیم، اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ سورہ ہود کی ان 8 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور انہیں مہمان خیال کرتے ہوئے ایک بنا ہوا بچڑا کھانے کے لیے لے کر آئے، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف اصلاً ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس پر آپ علیہ السلام کو گھبراہٹ اور خوف ہوا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ فرشتوں نے خوف زدہ دیکھ کر عرض کی کہ آپ نہ ڈریں، ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ بھی پس پردہ کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی۔ بیٹے کی بشارت یا کسی اور بات پر وہ ہنس پڑی۔ فرشتوں نے حضرت سارہ کو ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ بشارت سن کر حضرت سارہ نے تعجب سے کہا، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال اور حضرت سارہ کی 90 سال تھی۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے لیے اس امر الہی پر کیا تعجب ہے، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے جو معجزات اور عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ اس آیت سے ہمیں درس ملا کہ ملاقات کے وقت سلام کرنا فرشتوں نبیوں کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم اور ان کے زوجہ کو بیٹے اور پوتے کی بشارت دینے سے مستقبل کی غیب کی خبر معلوم ہو گئی، اور بتانے والے فرشتوں کو بھی یقیناً یہ غیب کا علم تھا۔ کفار کے ساتھ یہ رحمت و شفقت کی جائے کہ ان کے لیے دولت ایمان کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ابدی عذاب سے بچ جائیں۔ فرشتوں کے صحیفے میں لکھی کسی چیز پر معلق تقدیر دعاؤں یا نیکیوں سے ٹل جاتی ہے، جبکہ ظاہری اور قطعی تقدیر انبیاء اور خواص اولیاء کی دعاؤں سے بدل سکتی ہے، لیکن حقیقی تقدیر ہرگز نہیں بدلتی۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اس کے متعلق دعا کرنے لگیں تو انہیں دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔